اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی التجوید اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب تمام معززات ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج ہمارے پاس آیت سورہ الصف کی آیت نمبر 6 ہے۔ آج ہم اس کے فوائد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ، اذا کو نرمی سے ادا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ عیسیٰ ابن، یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سبنو، سا کو سین میں سیٹی لائیں گے، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے تو اس کو آواز کو جنبش آئے گی، یہ آواز واپس پلٹ کے آئے گی۔ سبنو، ب قلقلہ اچھے سے کرنا ہے۔ مریم، را مجزوم ساکن ہے، ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ را کو پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا بنی، یا کے اوپر کھڑی حرکت ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بنی، مد منفصل واجب یعنی کہ چھوٹی مد، کیونکہ یہ اگلا یا ساکن پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم 2 سے 3 الف کے برابر کھینچیں گے، یا مد اصلی بھی ہو رہی ہے اس کو بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل، اس سین کی سیٹی، سین میں سیٹی واضح کریں گے، مد متصل واجب یعنی کہ بڑی مد ہو رہی ہے، یہاں پہ حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم تقریباً 4 سے 5 الف کے برابر بڑی مد کو کھینچیں گے۔ حمزہ میں ساکن حمزہ میں جھٹکا آتا ہے لیکن یہ الف کا ساؤنڈ نہیں دیتا۔ ایلا، یا اس پہ مد اصلی بھی ہو رہی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ انی، نون مشدد ہے، غنہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر ٹائم دے کے یا مدہ ادا کریں گے۔ رسول اللہ، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را مفتوح ہے یعنی کہ را کے اوپر فتح ہے۔ لام، اللہ کا لام اس سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اللہ کو موٹا پر کر کے تفخیم میں پڑھیں گے۔ یہ 3-4 ورڈ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ کوئی ایک تو آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ الیکم، الی، یا پہ مد لین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ یا لین یعنی کہ ہلکا سا نرمی سے موڑ کے ادائیگی کی جاتی ہے اس کی۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں الیکم، میم مشدد، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے یعنی کہ ادغام مثلین صغیر۔ مثلین صغیر اس کو اس لیے کہتے ہیں، مثلین کا مطلب ہوتا ہے مثل سے یہ نکلا ہے یعنی ایک جیسا ہونا۔ ادغام مثلین یعنی کہ میم پہلے کلمے میں میم ہے، اس کو مدغم کہیں گے، اور میم مشدد اگلے کلمے میں ہے تو مدغم فی ہے۔ میم مدغم کو میم مشدد مدغم فی یعنی کہ اس کو اس طرح میم میں ملائیں گے کہ دونوں مشدد ادا ہوں گے، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، یہ اس کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کو میم مشدد میں ملا کر ایک الف کے برابر غنہ کرنے کو ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں، یعنی کہ میم ساکن کے بعد میم پہلے کلمے میں ہو اور ساکن ہو، اور میم مشدد ہو اور اگلے کلمے میں ہو۔ مثلین ایک جیسے کو کہتے ہیں یعنی کہ میم، دال بھی آتا ہے، تا بھی آتا ہے، تا بھی آتا ہے۔ یہ سارے قواعد کو
مخارج کے ساتھ یہ جو ایک جیسے ہوتے ہیں اس کو ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصدقا لما، صاد کو پورا ادا کریں گے، دال مشدد ہے سختی سے ادا کریں گے، قاف کو بھی پورا ادا کریں گے، لام مشدد ہے تو یہاں پہ اس کے ساتھ قاف کو پورا ادا کر کے لام کو سختی سے ادا کریں گے، بینا یہاں پہ مد لین ہو رہی ہے، بئی اس کو ہلکا نرمی سے موڑیں گے، بینا یدیہ، یا پہ یا مشدد ہے تو سختی سے ادا کریں گے، من التوراہ یہاں پہ وقف کی صورت میں تا ہا ساکنہ میں بدل جاتی ہے، گول تا جو ہے وقف کی صورت میں ہا ساکنہ میں بدل جاتی ہے، لیکن اگر ہم ایک ہی آیت کو ملا مطلب پوری آیت پڑھیں گے تو من التوراتی، ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تا مشدد ہے سختی سے ادا کریں گے، تو واو پہ مد لین ہو رہی ہے موڑ کے پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑی حرکت ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور پر پڑھیں گے، توراتی ومبشرا برسول، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں شین میں تفشی آتی ہے، منہ بھر کے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو نا واضح ادا کیا جاتا ہے، شین مشدد بھی ہے تو سختی سے ادا کریں گے، را تنوین ہو یا پھر متحرک ہو، یہاں پہ دیکھیں با متحرک یعنی کہ حرکت والا با جس پر زیر زبر پیش ہوتی ہے، با متحرک سے پہلے میم آ رہی ہے، چھوٹی سی یہ میم بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس میم کو ہم با میں بدل دیتے ہیں تو اس کو اقلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی میم ہوگی با متحرک سے پہلے یہاں پہ جو آتی ہے یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہوگا، مبشرم یہاں پہ ہم میم با کو میم سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، برسول سین واو پہ مد اصلی ہو رہی ہے، یہاں پہ دیکھیں برسول یأتی یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لام اور را تنوین کے بعد رسولن ہے نا یہاں پہ تو یہ ادغام ہوگا یہاں پہ رسول یأتی، یا یہاں پہ جھٹکا دیں گے کیونکہ یہاں پہ جزم آ رہی ہے مد اصلی کے اوپر الف کے اوپر، ٹھیک ہے، یأتی مد اصلی ہو رہی ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، من بعدی یہاں پہ پھر سے اقلاب کا قاعدہ آ رہا ہے، با متحرک سے پہلے چھوٹی میم ہے، نون کو میم میں بدل دیں گے، نون کو ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بعدی عین کا قاعدہ عین کو مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے، درمیانی حلق سے نکلتا ہے، بسمہ سین میں سیٹی لائیں گے، ہا کے اوپر مد منفصل واجب مد جائز منفصل ہو رہی ہے کیونکہ یہ اپنا حمزہ اگلے کلمے میں ہے، حمزہ متحرک والا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا قاعدہ کہ حمزہ اگلے کلمے میں ہو جس پہ ہم حرکت لگا کے حمزہ الف خالی کو حمزہ بنتا ہے جو وہاں پہ چھوٹی مد ہوگی، اور اگلا قاعدہ میں آپ کو اگلے کلمے میں بتاتی ہوں، احمد ہا کا مخرج واضح کریں گے، دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ اسٹرانگ قلقلہ ہوگا، دال کو یہاں پہ ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور لفظ کے آخر میں ہے، یہ قطب جدن 5 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، تو احمد دال پہ قلقلہ ہوگا، دال کو واپس پلٹ کے ادا کرنا ہے، فلما میم مشدد ہے غنہ کریں گے، جاء یہاں پہ مد واجب متصل یعنی کہ بڑی مد ہو رہی ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اصلی حمزہ جو اصلی شکل کا حمزہ ہوتا ہے عین کی شکل والا اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم بالبینات یہاں پہ دیکھیں ہم با متحرک سے پہلے میم ساکن آ رہا ہے تو یہ میم کا قاعدہ ہے، یہ آپ یاد رکھنا، جہاں پہ یہ نون کے اوپر چھوٹی میم ہوتی ہے وہ نون کا
نون ساکن کے احکام میں آتا ہے اقلاب، اور جو یہ ہم با متحرک سے پہلے میم ساکن آ جاتا ہے، یہ میم ساکن کے قواعد میں تفصیلی اس میں آتا ہے. تو یہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے، ٹھیک ہے. ہم بالبینات، یا کو سختی سے ادا کریں گے. قالو، واو پہ مد اصلی ہو رہی ہے. ھذا، ہا کے اوپر کھڑی حرکت ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ہا کا اچھے سے مخرج ادا کریں گے، اور ذا کو نرمی سے ادا کریں گے. مد اصلی ہو رہی ہے، تلاوت میں شاید مجھ سے مد اصلی ڈراپ ہو گئی ہے، تو آپ اس کو ھذا تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا. سحرم، یہاں پہ دیکھیں سین کو میں سیٹی لانی ہے، سیٹی واضح کرنی ہے. ہا کا مخرج اچھے سے ادا کرنا ہے، درمیانی وسط حلق سے نکلتا ہے یہ ہا. سحر مبین، اور تنوین کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. سحر، ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. مبین. آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کی تجوید کو درجہ کمال تک پہنچائے، آپ کو بہترین سیکھنے سکھانے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.